امریکہ ایران جنگ بندی کی ڈیڈ لائن خاتمے کے قریب، اسلام آباد میں مذاکرات کی میز تیار، فریقین کا انتظار۔ جنگ بندی پاکستانی وقت کے مطابق 22 اپریل کو صبح 4:45 بجے ختم ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا طارٹ کہتے ہیں ایران سے مذاکرات میں شرکت کا باضابطہ جواب نہیں ملا، پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام سے رابطے میں ہے۔ ایران کی جانب سے شرکت کے لیے تصدیق کا انتظار ہے، پاکستان سفارتکاری اور مکالمے کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، وفاقی سیکرٹری کل بھی بند رہے گا۔ ریڈ زون میں وفاقی وزارتوں ڈویژنز کے دفاتر بھی بند رہیں گے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے بند کر دی گئی۔ اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی ممنوع۔ ٹرمپ بریک تھرو کے لیے پر امید، ایران کو تڑی بھی لگا دی، دعویٰ کیا کہ ایران سے تنازع کا اختتام عظیم ڈیل پر ہوگا۔ ہم مذاکرات کے لیے بہترین پوزیشن میں ہیں، معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دوبارہ بمباری کریں گے، جنگ بندی میں مزید توسیع نہیں چاہتے۔ امریکی صدر نے ایران پر جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا بھی الزام لگا دیا، کہا ایران نے کئی بار سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی، اب نائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے ڈیل کرنا ہوگی۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں، ایران کا ناکہ بندی کے خاتمے تک مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ٹرمپ مذاکرات کی میز کو سرنڈر ٹیبل بنانا چاہتے ہیں، مذاکرات کی میز پر دباؤ کے حربے سے نتائج نہیں ملتے، میدان جنگ کا انتخاب کرنا پڑا تو تیاری مکمل ہے۔ جارحانہ کارروائی کا فوری جواب دیں گے، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جنرل عبدالحی کا دشمن کو واضح پیغام، کہا اب نائے ہرمز پر مضبوط کنٹرول ہے، ٹرمپ کو غلط بیانیاں بنانے نہیں دیں گے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید، کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے دوبارہ حملوں کا امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ایران کو ہر صورت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چین مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پر امید، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے موجودہ صورتحال انتہائی نازک اور اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، امید ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کی پابندی کو یقینی بنائیں گے، چین کو اب نائے ہرمز میں آمد و رفت بحال ہونے کی توقع۔ قطر کا امریکہ ایران عارضی جنگ بندی میں توسیع کا مطالبہ، قطری حکام کا کہنا ہے پوری دنیا مذاکرات کی حمایت کر رہی ہے، اسلام آباد مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں خطہ کسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا، فریقین کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے ثالثوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اب نائے ہرمز کی بندش سے علاقائی بحران عالمی بحران بن گیا، سیاسی حل تک ثالثی مؤثر ہوگی۔ ایران اسلام آباد مذاکرات کا حصہ بنے، جرمنی کی پرزور اپیل، جرمن وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعمیری بات چیت کا آغاز کرے، موجودہ کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری سے نکل سکتا ہے، ایران کو مذاکرات کی میز پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خطے میں پائیدار امن کے لیے تمام فریقین کا فعال ہونا ضروری ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات، خطے کی حالیہ صورتحال اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا مسائل کا حل صرف مکالمے اور سفارتکاری میں ہے۔ اسحاق ڈار کی چینی سفیر سے بھی ملاقات، خطے کی کشیدہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے امریکہ اور ایران میں رابطوں کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کی قیام امن کی کوششیں جاری، اسحاق ڈار کے سعودی، ایرانی اور مصری ہم منصب سے رابطے، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا کہ پائیدار امن اور استحکام کے لیے مذاکرات اور مسلسل رابطہ نہایت ضروری ہے۔ شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں، دنیا بھر میں آج سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ نواز شریف کا گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب، کہا وفاق اور پنجاب میں بڑھ چڑھ کر کام ہو رہا ہے،
باقی صوبے بھی پنجاب کی تقلید کریں، سندھ، بلوچستان اور KP بھی ترقی میں آگے بڑھیں۔ 15 سال میں خیبر پختونخوا میں اب تک کیا ہوا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران سے خواتین قیدیوں کی رہائی کی اپیل، سزا یافتہ خواتین کی تصاویر شیئر کر دیں، کہا خواتین قیدیوں کی رہائی کی بہت قدر کروں گا، یہ ہمارے مذاکرات کے آغاز کے لیے ایک بہترین قدم ہوگا۔ ایرانی آئل ٹینکر سیلیسٹی نے باحفاظت بحیرہ عرب عبور کر لیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق امریکی دھمکیوں کے باوجود ٹینکر ایران کی سمندری حدود میں داخل ہو گیا۔ گزشتہ رات آئل ٹینکر کو ایرانی بحریہ نے سیکیورٹی فراہم کی تھی۔ سیلیسٹی آئل ٹینکر اب ایران کی جنوبی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکا۔ امریکہ کا ایرانی تجارتی جہاز پر قبضہ، ایران نے اقوام متحدہ میں امریکی اقدام کے خلاف شکایت درج کروا دی۔ ایرانی تجارتی جہاز کا قبضہ غیر قانونی اور وحشیانہ عمل ہے۔ جہاز پر قبضہ بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی معاہدے کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکی اقدام کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور عالمی بحری تنظیم فوری مداخلت کریں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1% سے زائد کمی، امریکی خام تیل $85 فی بیرل پر بکنے لگا، برطانوی خام تیل 1.3% کم ہو کر $94 فی بیرل پر آ گیا۔ ایرانی عوام کی حکومت کے حق میں مظاہروں کی نئی لہر، خرم آباد میں ایرانی حکومت اور افواج کے حق میں بڑی ریلی، خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت، اصفہان میں کیے گئے مظاہرے میں بچوں اور بڑوں کے ساتھ خواتین بھی شریک ہوئیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا کہنا ہے کہ بڑی تہذیب کا حامل ملک دھمکی اور دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں کرتا، یہ ایک اہم اسلامی اور دینی اصول ہے، کاش امریکہ اس بات کو سمجھتا۔ سابق امریکی فوجی اہلکاروں کا ایران جنگ کے خلاف کانگریس میں احتجاج، فوجی خاندانوں کے افراد بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ مظاہرین کا امریکی کیپٹل میں دھرنا، پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے کر ہتھکڑیاں لگا دیں۔ امن کا دشمن اسرائیل ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا، اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں پیش قدمی، اسرائیلی بمباری سے ہر طرف تباہی، اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے اسرائیلی فوج لبنان میں 12 کلومیٹر اندر داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنانیوں کی جنوبی علاقوں میں واپسی بھی روک دی۔ روس اور امریکہ عالمی انسانی حقوق کی تباہی میں پیش ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی عالمی انسانی حقوق کی صورتحال پر سالانہ رپورٹ سامنے آ گئی۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم نے نیتن یاہو، ٹرمپ اور پوٹن کو انسانی حقوق کا شکاری قرار دے دیا۔ تینوں رہنما معاشی اور سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے درپے ہیں۔ عالمی سطح پر انسانی حقوق کی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے۔ 2025 میں بین الاقوامی نظام سے واضح انحراف دیکھنے میں آیا۔ پاک بحریہ کا فضا سے سطح سمندر پر مار کرنے والا کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ، میزائل نے انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ کروز میزائل تیمور کی کامیاب فائرنگ کا مظاہرہ قومی دفاعی صلاحیت میں ایک اہم اضافہ ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کی مبارکباد، وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، سعودی عرب سے مزید $1 ارب موصول، یہ حالیہ معاہدے کے تحت طے شدہ $3 ارب ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔ سعودی عرب سے پہلی قسط میں $2 ارب 15 اپریل کو موصول ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی منظوری، ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لائی جائے گی، وزیر اعظم کے نئے منظور شدہ نظام پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला। इस्लामाबाद में 1000 एकड़ पर मारकिला पहाड़ी के दामन में नया पार्क बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CTA हेडक्वार्टर्स में इजलास। इस्लामाबाद के तमाम रकबे और प्रॉपर्टी का मुकम्मल सर्वे कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाना है। शहर में बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। बैनुल अक़वामी मयार की सहूलतें और तफरीह के मौक़े फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 24 मई तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटम जारी कर दिया।